السلام علیکم ویئرس، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج جو میں نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے آپ کے لیے وہ ہے ہوش میں رہو، جاگتے رہو۔ سننے میں آپ کو یہ ایک کوئی ڈائلاگ سا، کوئی نعرہ سا، سلوگن سا لگتا ہوگا، لیکن اسی کے اندر ہماری ساری زندگی کا ایک نچوڑ ہے، ایک آپ کہہ لیں کہ ایکسٹریکٹ ہے۔ ہم میں سے سبھی تو کسی سے پوچھیں گے کہ بھئی تم ہوش میں رہو، ہوش کرو، تو کہتے ہیں میں بے ہوش کہاں ہوں، میں تو ہوش میں ہوں۔ تو کسی سے آپ کہیں گے بھی جاگتے رہو، تو کہ جی میں جاگتا رہوں گا تو پھر میں نیند کیسے لوں گا، نیند میں کیسے کوئی جاگ سکتا ہے؟ تو آپ کی باتوں سے سب کو اختلاف ہوگا اس بندے کے سوا یا ان بندوں کے سوا جنہوں نے اس کو پریکٹس کیا ہوگا، جنہوں نے اس کا لطف لیا ہوگا کہ ہوش میں رہنا کہتے کسے ہیں اور جاگتے رہنا کہتے کسے ہیں۔ ہماری زندگی کو اگر ہم غور کریں تو اس کے اندر بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو کہ ہمیں یہ شو کرتے ہیں کہ ہم ہوش میں نہیں ہیں، اور بہت سارے معاملات ایسے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، جاگ نہیں رہے۔ ہماری زندگی کا سارا جو دار و مدار ہے وہ دوسروں پہ گزرتا ہے۔ میرے ایک دوست نے اگر ایک چیز لے لی ہے تو مجھے بھی ویسے ہی لینی ہے، اس کی تقلید کرنی ہے، اندھا دھند تقلید کرنی ہے۔ میری ایک کزن نے اگر ایک سوٹ بنا لیا خواتین میں تو میں نے بھی ویسا ہی بنانا ہے، اسی لیول پہ جا کے جانا ہے، بغیر دیکھے ہوئے کہ میری باڈی کو وہ سوٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، میرے کمپلیکشن کو وہ سوٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا، میں نے وہ فیشن ضرور کرنا ہے کیونکہ یہ اس نے کیا ہوا ہے، اس لیے آئی ہیو ٹو ڈو دیٹ۔ ہماری زندگی جو ہے ہوش کی نہیں ہے، ہماری زندگی جو ہے بالکل ایک بے ہوشی والی ہے۔ تو ہوش میں آنے کے لیے ہمیں کچھ ایسا معاملہ کرنا پڑے گا، کچھ ڈائیورشنز کرنی پڑیں گی، کچھ سوئچنگ کرنی پڑے گی اپنی لائف کے اندر، تو پھر جا کے یہ آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے جب ہم ایک مختلف عادات کا شکار ہو جاتے ہیں، بیڈ ہیبٹس کا ہم شکار ہو جاتے ہیں، تو اس کو چھوڑنے کے لیے ہمیں اس گڈ ہیبٹس کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں ایک بری عادت کو چھوڑ کر ایک اچھی عادت کو اپنانا پڑتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ہم اس کی طرف اپنے آپ کو لے آتے ہیں۔ ایک دم سے ایسا نہیں ہوتا، ایک دم سے ہم سوئچ نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی ہمارے دماغ کے اندر جو بے سراپا قسم کی باتیں اور خیالات، جو سوچیں ہمیں مدہوش کیے رکھتی ہیں یا بے ہوش کیے رکھتی ہیں، ان کو ہمیں بدلنا ہوگا، نئی چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہوگا، اور پھر ہم ہوش میں آئیں گے، پھر ہم سوئے میں بھی جاگیں گے۔ ایک گرو کا ایک بڑی اس کی اس بارے میں ایک استاد تھا، بڑا ٹھیک ٹھاک ٹرینر تھا وہ، تو اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ اپنے جو انسٹیٹیوٹ میں ہے بہت لمیٹڈ سے اسٹوڈنٹس کو لیتا ہے، اور ان کی بڑی سخت جو ٹرائلز ہوتے ہیں اس کے بعد ان کو وہ سلیکٹ کرتا ہے کسی بھی پرپس کے لیے، اس کے پاس جو بھی کوئی آئے۔ خیر وہ لو لڑکے بھاگ جاتے تھے اس سے۔ ایک لڑکا آیا، وہ کافی تیز ترار تھا اور اس کو بڑا انتھوزیاسٹک تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ مجھے آپ جو ہے تلوار چلانی سکھائیں، میرا شوق ہے یہ، اور میں چاہتا ہوں کہ میں ایک سال کے اندر جو ہے وہ تلوار بازی کا جو فن ہے وہ سیکھ جاؤں۔ کیا میں ایک سال کے اندر سیکھ جاؤں گا؟ آپ مجھے سکھا دیں گے؟ کیا میں بہترین تلوار باز بن جاؤں گا؟ ایک ہی جس میں اس نے کتنے سوالات کر دیے۔ وہ جو استاد تھا اس نے اس کو سنا، سن کے مسکرایا اور کہا کہ اچھا بھئی، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ تم ایک سال میں سیکھ سکو گے، ہو سکتا ہے نہ سیکھو، ہو سکتا ہے 2 سال میں نہ سیکھو، ہو سکتا ہے 4 سال میں نہ سیکھو، ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں سیکھ لو، کچھ گھنٹوں میں سیکھ لو۔ کسی کو سمجھ جو ہے گھنٹوں میں آ جاتی ہے، کسی کو سالوں میں آتی ہے، کسی کو ساری زندگی نہیں آتی، کوئی ایسے ہی مر جاتا ہے۔ کہتے ہیں آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، میں آپ سے تلوار بازی کی بات کر رہا ہوں، آپ مجھے آگے سے فلسفہ جھاڑ رہے ہیں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، بہرحال یہ ایک سخت ٹریننگ کا سیشن ہوتا ہے، میں تم سے امتحان لوں گا، اگر تم اس میں کامیاب ہوئے دین میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ تمہیں سکھایا جانا چاہیے کہ نہیں سکھایا جانا چاہیے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، کہتا ہے اب تم آرام کرو، کل میرے پاس آنا۔ وہ اس کے وہیں پہ ادارے میں آرام کرتا ہے۔ نیکسٹ مارننگ وہ ایک لکڑی کی تلوار بناتا ہے اور اس کے پاس لے کے جاتا ہے، کہتا ہے چلیں مجھے استاد جی سکھائیے۔ اس کے ہاتھ میں تلوار کو دیکھ کے مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اب ایسا کرو کہ وہ جھاڑو پڑا ہوا ہے
اس جھاڑو کو پکڑو اور اس سارے جو میرا یہ سینٹر ہے اس کو صاف کرو، جھاڑو لگاؤ۔ کہتے کیا میں جھاڑو لگاؤں؟ میں یہاں پر جھاڑو لگانے کے لیے آؤں؟ میں جھاڑو لگانا سیکھنے کے لیے نہیں آپ کے پاس آیا۔ آپ تو مجھے بڑے سمجھدار لگتے ہیں لیکن آپ بڑی عجیب ہلکی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ مجھے سکھائیں تلوار بازی اور آپ کہہ رہے ہیں تم جھاڑو لگاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کرو۔ بہرحال وہ اب اسے سیکھنا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی کرنے کے بعد مجھ سے یہ سکھائیں۔ وہ جھاڑو لگا دیتا ہے اور سارے ٹائم سوچتا رہتا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے، جھاڑو لگانا۔ خیر وہ ٹائم گزر جاتا ہے، رات گزر جاتی ہے، نیکسٹ مارننگ وہ اس کے پاس آتا ہے، پھر دوبارہ تلوار پکڑی ہوتی ہے، کہتا ہے جھاڑو پکڑو لگاؤ۔ کہتا ہے روز تمہارا کام یہی ہے، تم نے جب تک میں نہ کہوں تم نے یہ جھاڑو لگانا ہے، یہاں پر اس کی صفائی کرنی ہے اور کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا۔ جناب علی وہ بڑا ہی اپنے اندر پیچو تاب کھاتا رہتا ہے، اپنے آپ کو برا بھلا کہتا ہے کہ کون سی برے گھڑی میں یہاں پر آ گیا اور آ کے میں پھنس گیا اس معاملے میں۔ اب وہ جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ ذرا تساہل کر رہا ہے، سستی کر رہا ہے، اس کا استاد جو آتا ہے اور گزرتے گزرتے اس کو لکڑی کی اسی تلوار کے ساتھ ایک ادھر سے مار جاتا ہے، دو ادھر سے مار جاتا ہے اس کو۔ اب وہ کام کی طرف جھک جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ جو اسی پریکٹس میں لگے رہتے ہیں دونوں، وہ جب بھی کسی دھیان سے آ کے دو چار اس کو لگا دیتا ہے وہ پھر اپنے کام پہ جھک جاتا ہے، پھر وہ دو چار لگاتا ہے پھر اپنے کام پہ جھک جاتا ہے۔ سال کا ٹائم پیریڈ گزر جاتا ہے، ایک سال کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ اب اس کو ہر وقت گرو کے آنے کا ڈر ہوتا ہے، کہیں وہ ادھر سے نہ نکل آئے، کہیں ادھر سے نہ آ جائے۔ ہر وقت وہ الرٹ رہتا ہے، اس کے اندر جو ہے نا ایک ہی بات بس ہوتی ہے، ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ مجھے صفائی کرنی ہے، اور وہ صفائی میں لگا رہتا ہے۔ کبھی وہ آ جائے گا پھر مجھے مارے گا، پھر میری پڑھائی کرے گا۔ یہ ڈر، یہ خوف اس کے اندر ایسا بیٹھتا ہے کہ جو اس کو اپنے اس کام کو کرنے کے اندر جو ہے وہ انتھوزیاسٹک کرتا ہے۔ ایک روز اس کا وہ گرو آتا ہے، آ کے تو اس کے سامنے وہ تلوار کا اس کے اوپر وار کرتا ہے، لکڑی کی جو بنی ہوتی ہے، تو یہ بڑی مہارت کے ساتھ اس کو اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ وہ مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ لگتا ہے ہوش میں آ گئے ہو، لگتا ہے ہوش میں آ گئے ہو۔ اتنی بات کہتا ہے اور اپنی کٹیا میں جا کے سو جاتا ہے۔ یہ اپنی کٹیا میں جاتا ہے، جا کے سوچتا ہے، کہتا ہے کہ یہ مجھے کیا اس نے پاگل بنایا ہوا ہے۔ خیر وہ جاتا ہے اور جا کر تو کہتا ہے میں بھی ذرا دیکھوں تو صحیح کہ یہ کہتا ہے کہ جی سوتے میں جاگتے رہو، تو یہ سوتے میں کتنا جاگتا ہے، یہ کتنا الرٹ ہے۔ وہ جاتا ہے جا کے تو بڑے آرام سے دبے پاؤں جا کر اس کے اوپر جب وار کرنے لگتا ہے تلوار کا، لکڑی کی جو بنی ہوتی ہے، تو ایک دم سے وہ اپنا ہاتھ سوئے سوئے اپنا ہاتھ آگے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ رک جاؤ، رک جاؤ، جاؤ، تم سیکھ گئے ہو، اپنے اندر کو بھانپ گئے ہو، تم جان گئے ہو کہ جاگتے ہوئے بھی اپنے آپ کو، سوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کس طرح ہوش میں رکھنا ہے، جاگتے رہنا ہے، اور دنیا کے بظاہر معاملے میں ہوش میں رہتے ہوئے بھی جو بے ہوشی ہے اس کو کیسے ختم کرنا ہے۔ ہوش کسے کہتے ہیں اور نیند میں جاگنا کسے کہتے ہیں، تم نے سیکھ لیا ہے، میری تعلیم پوری ہوئی ہے، اب جاؤ تم۔ وہ کہتے ہیں لیکن آپ نے مجھے تلوار بازی نہیں سکھائی۔ اس کا گرو کہتا ہے کہ اب تمہیں تلوار بازی میں کوئی ہرا نہیں سکتا، اب تم اتنے الرٹ ہو گئے ہو، تمہارے سینسز جو اتنے الرٹ ہو گئے ہیں کہ تم اب میرے آنے کی قدموں کی چاپ سن کر الرٹ ہو جاتے ہو۔ ادھر سے تمہارے کان جو ہیں کسی کے بھی آنے کی آہٹ کو سن لیتے ہیں، کسی کی وسپرنگ سن لیتے ہیں۔ تم اپنے آپ کو فوری طور پر ایک ڈیسیژن کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہو، تم اپنے آپ کو الرٹ کر لیتے ہو، بچا لیتے ہو۔ اور نیند میں بھی تمہیں اسی بات کا ڈر ہوتا ہے کہیں میں آ کر تمہاری پٹائی نہ لگا دوں، تمہیں اس طرح نہ کر دوں، تو تمہیں کسی کے اپنے پاس موجودگی میں ہی ایک دم سے تم الرٹ ہو جاتے ہو۔ مینس کیا کہ تم بظاہر تو سو رہے ہو لیکن تم سوئے نہیں ہوئے، بظاہر تو تم جو ہے اپنی دنیا داری کے معاملات کو چلو، کسی سے پوچھیں گے تو کہ ہوش میں ہے، لیکن تمہاری بے ہوشی ختم ہو گئی ہے، تم الرٹ ہو، تم غور کر رہے ہو، فکر کر رہے ہو۔ اور جو بندہ غور اور فکر کرتا ہے، جو اپنے اعصاب کو قابو میں رکھتا ہے اور فوری ڈیسیژنز لیتا ہے، تو وہ جو ہے وہ بالکل ہوش میں ہے اور جاگ رہا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ سے جو بات کہنا چاہتا ہوں اس مورل آف دی اسٹوری کے اندر، جو بات بتائی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور تھرو ایگزامپل، وہ یہ ہے کہ ہماری ساری زندگی، جیسا میں نے سٹارٹ میں کہا کہ میرے دوست نے یہ کام کیا تو مجھے بھی یہ کام کرنا ہے، دیکھا دیکھی کے اندر ہم ہر وقت کی فکر میں مبتلا رہتے ہیں، ہر وقت ہمیں کوئی نہ کوئی فکر کھائی جاتی ہے۔
کسی نہ کسی سے آگے نکلنے کی، کسی نہ کسی کو نیچا دکھانے کی دھن ہمارے دماغ کے اندر سوار ہوتی ہے. جیسا کہ ہمیں اپنے دماغ کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. ہم جیسے کہ ایک بالکل ہانک سے دوڑ بورے سے ہو کے پھرتے رہتے ہیں. بے سراپا قسم کے خیالات، بے سراپا قسم کی سوچیں ہمارے دماغ میں ہوتی ہیں. یہ ایسے ایسے آپ ایک گاڑی میں بس میں بیٹھے سفر کر رہے ہیں اور آپ کے دماغ کے اندر اتنے خیالات ہیں کہ بظاہر آپ بالکل الرٹ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ دائیں بائیں کیا ہے کیا نہیں ہے، اور سفر کب ختم ہو گیا اور آپ کہتے ہیں کہ آگے تم پہنچ گئے، ہم پہنچ بھی گئے. تو یہ آپ کی مائنڈ کی وہ ایک کیفیت ہے جہاں پر آپ ہوش میں رہتے ہوئے بھی ہوش میں نہیں ہیں، بے ہوش ہیں. کیونکہ آپ کی توجہ اپنے ایک مرکز پہ نہیں ہے، اپنے ٹارگٹ پہ نہیں ہے. ایوری ٹائم اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دماغ کے اندر، اپنے ذہن کے اندر اس ٹارگٹ کو سیٹ کیجئے. اس کو سیٹ کرنے کے بعد اس کے لیے محنت کیجئے، پھر اپنے غور و فکر کریں اور اس پریکٹیکلی اس کام کو کریں تو اس میں کامیابی کے چانسز 100% ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ جو ہیں اپنے آپ کو کبھی ادھر کی فکروں میں ڈالے رکھیں گے تو آپ بے ہوش ہو جائیں گے. پھر آپ کو ہوش جب تک نہیں آئے گا تب تک آپ کوئی کام نہیں کر سکیں گے. رات کو سوتے وقت بھی جب اس طرح کی سوچوں کو لے کے سوئیں گے تو آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. آپ کو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ گہری نیند آئے گی اور آپ سوئے رہیں گے. اب کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو یہ جس طرح سے ایک سفر گزر گیا، ایسے ہی سفر زندگی کا بھی گزر جانا ہے. جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں بڑے ہونے کی خواہش ہوتی ہے. جب جوان ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں اچھا کمانے کی خواہش ہوتی ہے. جب اچھا کما کر بال بچے دار ہو جاتے ہیں پھر ہمیں بڑھاپے کی فکر پڑ جاتی ہے. جب بڑھاپا آتا ہے تو پھر ہمیں اپنے جو ہے وہ گناہ یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں، موت کی فکر آ جاتی ہے. اور جب موت سر پہ آ جاتی ہے تو اپنے اعمال جو ہیں وہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ فکر ہمیں جنت و جہنم کی فکر پڑ جاتی ہے. اس طرح سے انسان کی ساری زندگی جو ہے وہ بے ہوشی میں ہی گزر جاتی ہے. اس کو اپنی ہوش ہی نہیں ہوتی. یہی اگر اس نے پہلے دن سے ہوش کی ہوتی، اپنے معاملات کو دیکھا ہوتا، اپنی چیز کو پر دھیان لگایا ہوتا، اپنے اوپر سوچ وچار کے ساتھ زندگی کو چلانے کی کوشش کی ہوتی تو اس کے اندر ہوش ہوتی. وہ اپنے وقت کو صحیح استعمال کرتا، جو رب نے اس کو دے دیا ہے اس کو صحیح طریقے کے اوپر استعمال کرتا. ماضی کی یادوں، تلخیوں اور مستقبل کی فکروں کے اندر مت پڑتا. وہ حال کو ہی بہتر کرتا، درست کرتا اور اپنی زندگی کو پرسکون بنا کے گزر جاتا. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے ہوش نہیں کی اور اس نے یہ زندگی گزار دی. زندگی گزر گئی، ایک اور گزر گئی. ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہماری نظروں کے سامنے مر جاتے ہیں، کتنے لوگ ہماری نظروں کے سامنے پیدا ہوتے ہیں. یہ پیدا ہونا، یہ مرنا، یہ قدرت کا نظام ہے جو چلتا آ رہا ہے. ہم اس میں سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم پیدا ہوئے، ہم بڑے ہوئے، جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے اور اب ہم نے بھی مر جانا ہے. لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا ہم نے ہوش کی ہے؟ کیا وہ اس دائمی جو نیند ہے، جو ابدی نیند ہے، اس میں سونے سے پہلے کیا ہم جاگنے کی کنڈیشن میں آئے؟ کیا ہم جاگے؟ کیا ہم نے سوئے ہوئے بھی اپنی زندگی کو جاگ کر گزارا یا ہم سوئے ہی رہے؟ تو جواب ملے گا کہ نہیں، ہم سوئے ہی رہے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے تیری عمر ایک اور گھٹا دی. ہر سال جب ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، تو اس کا مطلب ہیپی کا کیا ہیپی ہے؟ ہیپینس کہاں پر ہے؟ کسی سے پوچھیں ہیپینس کہاں ہے؟ ہیپینس دولت کے ساتھ ہے. وہ جب تک آپ کے پاس دولت ہے آپ کی ہیپینس برقرار ہے. جیسے ہی دولت آپ سے چھن جاتی ہے ہیپینس ختم ہو جاتی ہے. اور ایسے سے بھی لوگ ہیں جن کے پاس دولت ہونے کے باوجود، مستقل رہنے کے باوجود بھی خوشی نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، عزت نہیں ہے. صرف اور صرف طلب ہے، خواہش ہے اور بیجا قسم کی نمود و نمائش کے اندر ہے. ہم بے ہوش ہیں، ہم نے کوئی نشہ کیا ہوا ہے، ہم مدہوشی کی کیفیت میں چلتے پھر رہے ہیں. ہمیں ہوش کب آئے گی؟ ہم کب سوچیں گے اپنے بارے میں؟ کب فکر کریں گے اپنے بارے میں؟ اپنی زندگی کے اندر جو ہے ایک عادت کو چھوڑنے کے لیے دوسری عادت کو اپنائیں، ایک بری عادت کو چھوڑنے کے لیے ایک اچھی عادت کو اپنائیں. سوئچنگ کریں، ہجرت کریں، برائی سے نیکی کی طرف آنے کی ہجرت کریں، برے عمل کو چھوڑ کر نیک عمل کرنے کی ہجرت کریں. آپ اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو نماز
نہ پڑھنے سے پڑھنے کی طرف ہجرت کریں، پھر اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہو جائے گی اور دعا بھی آپ کے ساتھ ہو جائے گی اور زندگی آپ کی سکون کی طرف چلی جائے گی۔ لیکن اگر ایسے نہیں کریں گے تو پھر ہمیشہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں تو وہ کہے گا میں بھی ہوش میں ہوں اور میں بالکل صحیح ہوں، میں بے ہوش نہیں ہوں، لیکن در حقیقت ہم سب بے ہوش ہیں۔ تو میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں ہوش میں رہیں، جاگتے رہیں، اپنے غور کریں، اپنے دماغ کی طاقت کو، اپنی انلائٹمنٹ کو، اپنے اندر کی روشنی کو پہچانیں، اس کو یوٹیلائز کریں، اپنے اندر ڈوبیں، اپنے اندر کا سراغ ڈالیں۔ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کو ایک پیپر پہ لکھیں، روزانہ لکھیں، پریکٹس کریں، روزانہ لکھتے جائیں کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بن گیا آپ کا۔ جب روز آپ اپنے دماغ کو ایک بات کی ہدایت دیں گے کہ تم نے اتنے بجے اٹھنا ہے، وہ اٹھے گا۔ تم نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے، اس عمل کو جاری رکھنا ہے، اس عمل کو چھوڑ دینا ہے، تو وہ ضرور آپ کی بات کے اوپر غور کرے گا، فکر کرے گا اور آپ کو سمجھائے گا وہ جو آپ کے اندر چھپ کے بیٹھا ہوا ہے۔ بلا کی جانا میں کون، اپنی پہچان کیجئے، اپنے اندر ڈوبیے، اپنی اندر کی سوچ، اپنی اندر کی جستجو کریے اور غور و فکر کے ساتھ اس زندگی کو گزاریے۔ یہی ہے سبق، یہی ہے آج کی بات، یہی ہے میری آج کی ایک کوشش۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔